السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ غیر مقلدین کے دھوکے اور ان کے وساوس اور ان کا جھوٹ اور فراڈ آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ غیر مقلدین کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے، یہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایسی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو اس کی وجہ سے غیر مقلدین اکثر لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ دیکھیں، غیر مقلدین کو تکلیف احناف سے بہت ہے، احناف سے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ وجہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ سے ان کو بڑی نفرت ہے، باقی ائمہ سے اتنی نہیں ہے جتنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کو تکلیف ہے، نفرت ہے۔ لیکن اس بات کو وہ چھپاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ بالکل ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ اس طرح دیکھیں، عام لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم امام ابو حنیفہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، جس طرح کبھی کبھی یہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے علامہ کون سے تھے وہ شہید صاحب، ان کا جو بڑا نام لیتے ہیں نا، احسان اللہ ظہیر، ان کی بھی ویڈیو کلپ چلا دیتے ہیں۔ دیکھیں بھائی ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کا بڑا مقام ہے، امام ابو حنیفہ کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، امام صاحب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ یہ صرف دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم امام ابو حنیفہ کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، امام کا ہمارے نزدیک بڑا مقام ہے۔ بالکل آپ جب سنیں گے تو آپ یوں سمجھیں گے کہ ان کے نزدیک بہت بڑا احترام ہے۔ اور اسی وجہ سے میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ توصیف الرحمن کی سناتا ہوں تاکہ ہم اندازہ لگائیں کہ یہ جو امام صاحب کا مصنوعی احترام کرتے ہیں نا وہ کیا ہے اور حقیقت میں ان کے دل کے اندر کیا بھرا ہوتا ہے۔ تو پہلے توصیف الرحمن کی ویڈیو سنیں کہ امام صاحب کے متعلق کس انداز میں تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں، سن لیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل سنت کے امام ہے، ان کا احترام، ان سے محبت انتہائی ضروری ہے۔ ان کی ادنیٰ سی گستاخی اہل سنت اہل الحدیث اس کا تصور بھی نہیں کرتے۔ تو ناظرین کرام کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اہل سنت کے امام ہیں۔ دیکھیں یہ الفاظ آپ یاد رکھیں، کہتے ہیں اہل سنت کے امام ہیں، ان کا احترام، ان سے محبت انتہائی ضروری ہے۔ ان کی ادنیٰ سی گستاخی اہل الحدیث اس کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ہاں بھائی، اہل الحدیث ان کی ادنیٰ سی گستاخی کا تصور نہیں کرتے۔ یہ غیر مقلدین کے دکھلاوے کے لیے تعریفی کلمات ہیں، ہاں دکھانے کے لیے کہ ہم امام ابو حنیفہ کا احترام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ان کی شمشاد سلفی کی ویڈیو سنائی، وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ امام ابو حنیفہ کو ملاتے ہیں۔ لیکن آگے اسی ویڈیو کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے امام ہیں، حالانکہ وہ مانتے نہیں ہیں، اہل سنت میں امام ابو حنیفہ کو شامل ہی نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کو ائمہ اربعہ میں وہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ غیر مقلدین کا ذہن ہے۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ میں رسول اللہ کے دین کے مقابلے، امام ابو حنیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں ایک متوازی دین کھڑا کیا ہے، متوازی نظریہ رکھا ہے اسلام کے خلاف۔ سماعت فرمائیں شمشاد سلفی کیا کہتے ہیں۔ گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک متوازی، یعنی اسلام کے بالکل مد مقابل امام ابو حنیفہ نے ایک نظریہ پیش کیا جس کا نتیجہ آج ساری امت، واضح طور پر آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اس قدر عیاری سے کام لیا کہ امام صاحب کے جو افکار تھے اسلام کے خلاف، ان کو کیموفلائز کرنے کے لیے انہوں نے ائمہ حدیث کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ جناب حضرت امام مالک، جناب حضرت امام شافعی، جناب حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اپنے عیب چھپانے کے لیے ان تینوں ہمارے بزرگوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اور مجھے افسوس ہے امت کے علماء پہ کہ آج وہی نظریہ، یعنی وہی چیز جو امام صاحب چاہتے تھے، ہم نے اس کو غیر شعوری طور پر قبول کر کے مذاہب اربعہ کا ایک تصور جو تھا اس کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے، امت کے سامنے آ جائے، لوگ ان کو پہچانیں کہ بھائی یہ یوں کہا کرتے ہیں ہم قرآن و حدیث والے ہیں، قرآن و حدیث والے بھی یہ نہیں ہیں، یوں کہتے ہیں یہ ہم حق والی جماعت ہے، یہ حق والے نہیں ہیں۔ لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہم ائمہ اربعہ کا احترام کرتے ہیں، خصوصاً امام ابو حنیفہ کا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے قلوب کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، اور لوگوں کے دل میں علماء کے لیے نفرت بٹھاتے ہیں، ائمہ کے لیے بھی نفرت بٹھاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ایسے فتین لوگوں سے اور اس فتنہ غیر مقلدیت سے ہم خود ہوشیار رہیں اور لوگوں کو ہوشیار رکھیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں
ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔